اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ آ جائے، کیا عقل والوں کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ستونوں والے قوم ارم کے ساتھ کہ جن کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی دوسری مخلوق پیدا نہیں کی گئی، اور اس سمود کے ساتھ کیسا سلوک کیا جو وادی میں پتھر کے چٹانوں کو تراشا کرتے تھے، اور فرعون کے ساتھ اور میکھوں والے فرعون کے ساتھ کیسا سلوک کیا جنہوں نے ملکوں میں سرکشی اختیار کی تھی اور وہاں بہت فساد مچایا تھا۔ چنانچہ تمہارے پروردگار نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یقیناً تمہارا پروردگار ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، تمہارے پروردگار کی نگاہ میں ہر چیز ہے۔ انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، چنانچہ اسے انعام و اکرام سے نوازا چنانچہ انسان کا حال تو یہ ہے کہ جب اس کے پروردگار نے اسے آزما کر انعام و اکرام سے نوازا تو وہ کہنے لگا کہ میرے پروردگار نے میری عزت کی، اور جب وہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے میری توہین کی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ تم یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، مسکینوں کے کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال سے بے حد محبت کرتے ہو۔ ہرگز ایسا نہیں، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا پروردگار اور قطار میں بندھے ہوئے فرشتے آئیں گے اور اس دن جہنم لائی جائے گی، تو اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور وہ سمجھ کا موقع کہاں ہوگا؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ اس دن اللہ کے برابر کوئی نہ عذاب دینے والا ہوگا اور نہ اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑنے والا ہوگا۔ البتہ نیک بندوں سے کہا جائے گا، اے وہ جان جو
اللہ کی اطاعت کر کے چین پا چکی اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو۔ کہا جائے گا کہ میرے بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سورہ فجر ہے، یہ بھی ایک مکی صورت ہے اور اس کے اندر 30 آیتیں اور 1 رکوع موجود ہے۔ دیگر مکی صورتوں کی طرح اس مکی صورت کے اندر بھی جنت اور جہنم کے احوال کا بیان ہے، نیک لوگوں کو ملنے والی انعامات اور بدکاروں، مشرکوں اور کافروں کو ملنے والی سزا اور ان کے اس دن کے حالات کی وضاحت ہے۔ ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی اور قسم کھا کر یہ بات بتلائی کہ دیکھو اللہ نے تم سے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، قیامت کا دن آ کر رہے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہی ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، اسی کی مناسبت سے سورت کا نام کیا رکھ دیا گیا ہے؟ سورۃ الفجر۔ قسم ہے فجر کے وقت کی، کیونکہ فجر کا جو وقت ہوتا ہے یہ ہر دن کا جو فجر کا جو وقت دکھتا ہے ہمیں اور آپ کو، یہ ایک عظیم انقلاب کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ جو گزرا سو گزرا، پھر سے ایک نئے دن کا آغاز ہے، ایک نئی صبح کی طلوع ہے۔ لہذا اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرو اور ماضی میں جو کچھ ہو گیا اسے بھول کر مستقبل کو اللہ کی رضا کی خاطر جینے اور لگانے کا عزم پختہ کرو۔ لہذا فجر کے وقت کی بھی کیا ہے؟ ایک خاص اہمیت ہے۔ ایک تو ہر دن کے فجر کے وقت عموم ہے، اللہ نے جو قسم کھائی قسم ہے فجر کے وقت کی، اس سے مراد ہر دن کے فجر کا وقت ہو۔ اور مفسرین کرام کی دوسری رائے یہ ہے کہ یہاں فجر سے خاص دن کی فجر مراد ہے، اور وہ ہے یوم النحر۔ یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ، جس دن بقرعید ہم اور آپ مناتے ہیں، اس دن کی فجر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، کیونکہ اس دن کی جو فجر ہوتی ہے وہ باقی سال میں طلوع فجر سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے۔ اس معنی کر کہ اسلامی اعتبار سے ہر دن کے ساتھ ایک رات بھی متعلق ہے، اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ جو رات گزر چکی ہو۔ یعنی آج اگر جمعرات ہے تو جمعرات کی رات کیا ہو چکی؟ گزر چکی۔ جو رات آنے والی وہ جمعہ کی رات ہوگی۔ لیکن یوم النحر ایک ایسا دن ہے جس کے ساتھ کوئی رات متعلق نہیں ہے، یعنی یوم النحر سے پہلے جو دن ہوتی ہے وہ جو دن ہوتا ہے وہ کون سا دن ہوتا ہے؟ یوم عرفہ۔ یوم عرفہ ہوتا ہے نا 9 ذی الحجہ، جس دن عرفہ کے میدان میں لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کی 2 راتیں ہیں، ایک وہ رات جو اس سے ایک دن پہلے گزری، اور ایک وہ رات جو اس کے ایک دن کے بعد گزر رہی ہے۔ یعنی 9 ذی الحجہ کا پورا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ رات بھی یوم عرفہ کی ہی رات۔ اسی وجہ سے مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کے دن میں وقوف عرفہ نہیں کر پایا کوئی حاجی، لیکن رات میں جا کر لیا، بھلے ہی وہ کیا ہے؟ واجب وقت نہیں ہے، لیکن کوئی رات میں بھی اگر وقوف عرفہ کر لے گا تو اس کا بھی کیا ہو جائے گا؟ حج ہو جائے گا۔ اسی سے مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کی جو رات آتی ہے وہ بھی رات کو کس کی رات ہے؟ عرفہ کے دن کی ہی رات ہے۔ لہذا یوم النحر ایک ایسا دن ہے کہ اس کی کوئی رات نہیں۔ اس وجہ سے اس وقت جو فجر کا طلوع ہوتا ہے وہ ایک اپنا مقام رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم النحر کے فجر کے وقت کی قسم کھائی۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ کتنی راتوں کی؟ 10 راتوں کی۔ اس سے مراد بھی ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں، 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک جو راتیں آتی ہیں وہ مراد ہے، وہ بھی انتہائی اہم ہے۔ جب میں نے ذی الحجہ کا موقع آپ کو بتلایا تھا کہ ان راتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرنا گویا شب قدر میں عبادت کرنا ہے، اور ان ایام میں عبادت کرنا گویا رمضان المبارک میں عبادت
کرنا ہے۔ وہ جو 10 دن ہے 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، یہ انتہائی اہمیت کے حامل، ان کا ایک مقام اور ایک درجہ اور ایک عزت اور ایک شرف ہے۔ اسی کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم راتوں کی بھی قسم کھائی کہا، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی۔ جفت اور طاق سمجھتے ہیں، 1 اور 2، پھوٹ اور جوڑ کہتے ہیں جسے۔ تو شفع کے معنی ہوتا ہے جفت، جوڑ، اور وتر کے معنی، وتر کے معنی طاق۔ 1 کا جو عدد ہوتا ہے 1 3 5 7 یہ طاق عدد ہے، اور 2 4 5 یہ سب کیا ہے؟ جفت عدد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی جفت اور طاق کی۔ اس سے مراد 9 ذی الحجہ یوم عرفہ اور یوم النحر۔ 9 تاریخ کیا ہے؟ طاق ہے، اور 10 تاریخ جفت ہے۔ تو یہاں جفت اور طاق سے مراد کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ، یعنی یوم عرفہ اور یوم النحر۔ اور بھی رائے ہے، لیکن یہ رائے زیادہ اہم۔ اور قسم ہے یوم النحر اور یوم العرفہ کی، یوم عرفہ کی، یعنی جفت اور طاق کی۔ واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی بالکل رات پوری چھا جانے کے بعد جب جانے لگتی ہے نا، یعنی جو صبح صادق کے طلوع کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، تہجد کا جو وقت ہو رہا ہوتا ہے، وہ بھی وقت کیا ہوتا ہے؟ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس وقت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو ان 5 چیزوں کی قسم کھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بتلایا؟ جو جواب قسم ہے کہ دیکھو جو تم سے وعدہ کیا جا رہا قیامت کے دن کا، وہ ہو کر رہے گا، وہ آ کر رہے گی۔ ہر ایک کو اللہ کے سامنے حاضر ہو کر رہنا ہے، ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ لہذا آگے کا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا عقل والوں کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟ جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس سمجھ ہے، ان کے لیے قسمیں کافی نہیں کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بات کہنا، اور پھر قرآن کریم کے ذریعے، وحی کے ذریعے نازل کر کے وہ بات کہنا، اور پھر اس کو قسم کھا کر کہنا، یعنی اور زیادہ موقت کر دینا۔ اس تمام چیزوں کے بعد جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہا ہے تو پھر یہ بات کیا ہوگی؟ انتہائی سچی ہوگی۔ اس بات کے واقع ہونے میں کوئی ذرہ برابر بھی تردد اور شک کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس لیے اللہ نے کہا حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا یہ قسمیں عقل والوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے۔ وہ اتنی معزز چیزوں کی قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ ایک بات کہہ رہا ہے کہ دیکھو قیامت آ کر رہے گی، تمہیں موت آ کر رہے گی، تم سب کو ہمارے سامنے حاضر ہو کر رہنا ہے، ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ جب یہ باتیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ صداقت پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، اور یہ پورا کا پورا واقعہ ہو کر رہے گا۔ کوئی اگر بعد الموت کا اور قیامت کے وقوع کا انکار کرتا ہے تو وہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ لہذا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا علم ترا کیفا، جیسے اللہ تعالیٰ کا اکثر مکی صورتوں کے اندر ہم لوگوں نے یہ طریقہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ماضی میں گزری ہوئی قوموں کے حالات پیش کر، دیکھو جو لوگ انکار کرنے والے ہیں وہ دیکھ لے کہ ان سے پہلے بھی انکار کرنے والے لوگ تھے، اور ان سے زیادہ طاقتور تھے، زیادہ ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑھے ہوئے تھے، زیادہ مال و دولت اور سرداری کے اعتبار سے بڑھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود جب انہوں نے نافرمانی کی اور سرکشی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اسی دنیا میں آ کر ان کو پکڑا، اور وہ ذلت آمیز عذاب کی شکار ہوئے۔ لہذا کہ الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یہ قوم عاد کون تھی؟ ارم ذات العماد۔ یہاں قوم عاد سے مراد ہے ستونوں والی قوم ارم، ستونوں والی قوم ارم۔ ان کے طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ کس کو بھیجا گیا تھا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو۔ تو قوم عاد کا جو جد اعلیٰ تھا اس کا نام تھا ارم۔ قوم عاد کا جو جد اعلیٰ تھا، جو سب سے اوپر میں جو شخص تھا، اس کا نام کیا تھا؟ ارم۔ تو یہاں اسی کی مناسبت سے عاد ارم مراد ہے۔ ایک جگہ قرآن نے کہا نا وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اللہ نے پہلے والے عاد کو ہلاک کیا، وہاں بھی مراد کون ہے؟ یہی قوم ارم۔ تو عاد جو قوم تھی اس کا سلسلہ لمبا چلا ہے، تو ایک سلسلہ جو اوپر والا تھا وہ بھی ہلاک کیا گیا، ایک سلسلہ جو نیچے والا تھا وہ بھی ہلاک کیا گیا۔ تو یہاں مراد کون سا سلسلہ ہے؟ جو سب سے اوپر تھا، جد اعلیٰ کی طرف جو منسوب تھا، قوم ارم۔ وہ کون؟ ستون والے قوم ارم۔ ستون والا کیوں کہا گیا انہیں ستون والا کیوں کہا گیا؟ اس کی 2 وجہ بیان کی گئی۔ ایک تو ان کی ظاہری ڈیل ڈول کی وجہ سے، آگے نے کہا التی لم یخلق مثلها فی البلاد،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یعنی قوم ارم جو کہ ستونوں والے تھے، جن کے جیسے دنیا کے ملکوں میں دوسری قوم نہیں پیدا کی گئی، یعنی ان کے برابر کوئی اور قوم دنیا کے اندر پیدا نہیں کی گئی۔ مطلب یہ کہ یہ ستونوں والے تھے، ایسے تھے کہ ستون والے سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو قامت تھی، لمبائی تھی، ان کا جو ڈیل ڈول تھا، ویسی مخلوق دنیا میں دوسری پیدا نہیں کی گئی۔ ایک تو یہ مراد ہے ستونوں والے ہونے سے، اور دوسرا مراد یہ ہے کہ یہ جو عمارتیں بنایا کرتے تھے اس میں لمبے لمبے ستون، یہ ستون سمجھتے ہیں؟ پلر، ستون کسے کہتے ہیں؟ پلر کو۔ تو ان کی جو پلر کیسے لمبا ہوتا ہے، ویسے یہ لوگ لمبے ہوتے تھے، اسی وجہ سے انہیں کیا کہہ دیا گیا؟ ستون والے۔ اور دوسری تفسیر یہ کی گئی کہ چونکہ یہ جو عمارتیں بنایا کرتے تھے ان عمارتوں میں لمبی ستونیں یہ لگایا کرتے تھے، اسی وجہ سے انہیں کیا کہا گیا کہ یہ ستون والے قوم ارم ہے، جن کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیسا سلوک کیا تمہیں دیکھنا چاہیے کہ ان جیسی کوئی دوسری مخلوق دنیا کے اندر پیدا نہیں کی گئی، جو تم سے زیادہ ڈل ڈول میں قد و قامت میں تھے، ان کے مقابلے کے تم نہیں ہو۔ انہوں نے جب نافرمانیاں کی اپنے بھیجے ہوئے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی، تو آخرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ کر پکڑا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ہے نا، سورہ واقعہ کے اندر، سورہ قیامہ کے اندر گزرا، سورہ قیامہ تک سورہ حاقہ، سورہ حاقہ کے اندر یہ آیت گزری ہے، فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، طاغیہ کے ذریعے انہیں ہلاک کیا گیا، چیخ کے ذریعے، زلزلہ کے ذریعے، تیز آندھی اور طوفان کے ذریعے، بارشوں کے ذریعے ان قوموں کو ہلاک و برباد کیا گیا، جبکہ یہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور تم نے نہیں دیکھا کہ قوم سمود کے ساتھ جو وادی میں پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش دیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیسا سلوک کیا؟ قوم سمود جن کی طرف کون بھیجے گئے تھے؟ حضرت بتائیے، ارے قوم سمود، قوم عاد کا واقعہ تو کم از کم 35-40 بار تو گزر چکا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کے یہاں اونٹنی کا واقعہ ہوا تھا، ان لوگوں نے کہا تھا نا کہ مجھے تم بتلاؤ، اگر یہ سامنے والے پہاڑ سے نکل کر کوئی اونٹنی آ جائے گی تب ہم مانیں گے تم سچے نبی ہو۔ آخرکار صالح علیہ السلام کی دعا سے کیا ہوا تھا؟ اونٹنی آئی تھی پہاڑوں کو چیرتے ہوئے، تو ان لوگوں نے نعوذ باللہ اسی معجزے کو ان لوگوں نے قتل کر دیا، پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ اور یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ وادی میں پہاڑوں کی چٹانوں کو تراش دیتے تھے، یعنی پہاڑوں کو تراش کر، جیسے آج کی دنیا میں آپ دیکھیں، دنیا کے کئی ملکوں میں جائیے، پہاڑوں کو تراش کر لوگوں نے ٹنل بنا دیا ہے، عمارتیں بنا دی ہیں، ہوٹلیں بنا دی ہیں، سڑکیں بنا دی ہیں، پورا نا۔ اسی طریقے سے ایک قوم تھی جو پہاڑوں کو تراش کر بڑے بڑے مکانات اور محلات تعمیر کیا کرتی تھی۔ اتنی عظیم تھی اپنے زمانے میں ان قوموں کا کی جو مثال تھی، اتنی عظیم تھی، اتنے طاقتور تھے۔ کتنی طاقت ہوگی؟ نہ مشین کا دور تھا، نہ ٹیکنالوجی کا دور تھا، یہ اپنی طاقت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر پہاڑوں کو تراش دیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب اللہ کا عذاب آیا تو انہیں کوئی چیز کام نہیں آئی۔ اور فرعون ذی الاوتاد، اور تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے میخوں والے فرعون کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ یعنی قوم فرعون جو گزری، فرعون جو گزرا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسا سلوک کیا کہ سمندر کے اندر سے غرق اور ڈبو دیا۔ اس کو میخوں والا کیوں کہا گیا؟ میخ سمجھتے ہیں؟ میخ، کیل، کانٹی، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کانٹی کہتے ہیں نا، کانٹی کو میخ کہتے ہیں اردو زبان میں، کیا کہتے ہیں؟ میخ، کیل بھی کہتے ہیں بہت سی جگہوں پر جائے گا ٹی وی وغیرہ میں۔ تو کیلوں والے فرعون کی، یعنی میخوں والے، کانٹیوں والے فرعون کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیسا سلوک کیا؟ کانٹی والا کیوں کہا گیا انہیں؟ اصل میں فرعون کرتا یہ تھا کہ یہ اپنے رعایا میں جو لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے تھے اس کو یہ سزا دیتا تھا اس طور پر کہ دیوار سے لگا کر اس کے ہاتھ پیر میں کیل ٹھوک دیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کیل ٹھوک دیتا تھا۔ تو اس کا یہ جو وحشیانہ معاملہ تھا ظلم و زیادتی کا، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ نسبت اس کی طرف کی گئی کہ اس فرعون کے ساتھ تمہارے پروردگار نے کیا سلوک کیا جو میخوں والا تھا۔ لہذا الذین طغوا فی البلاد، جس نے ملکوں میں سرکشی مچا رکھی تھی۔ فرعون نے کیا کر رکھا تھا؟ سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اپنے آپ کو ہی خدا سمجھتا تھا اور دنیا کو کہتا تھا کہ اس کی عبادت کرے، نعوذ باللہ۔ فاکثروا فی الفساد، چنانچہ دنیا میں بہت زیادہ اس نے فساد مچایا،
فرعون نے بہت زیادہ فساد مچایا. فصب علیہم ربک سوط عذاب، چنانچہ تمہارے پروردگار کا ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا. تمہارے پروردگار نے کیا برسایا ان کے اوپر؟ عذاب کا کوڑا برسا. یعنی جیسے کوڑا برستا ہے تو انسان کے جسم کا کوئی حصہ بچتا نہیں ہے، اسی طریقے سے جب اللہ کا عذاب آیا تو چاروں طرف سے آیا ان کے اوپر، یہ کسی طرف بھی پناہ نہیں لے پائے. ان ربک لبالمرصاد، جان لو، یقین کر لو کہ تمہارے پروردگار کی نگاہوں میں ساری چیزیں موجود ہیں. یعنی تمہارا پروردگار ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے کہ وہ بچ کر نکل جائے. لہذا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. ارے انسان کا معاملہ تو یہ ہے کہ اگر اس کا پروردگار اس کو اس طور پر آزماتا ہے کہ اس کا اعزاز کرتا ہے، اس کو انعام سے نوازتا ہے، اس کے لیے دنیا کھول دیتا ہے، مال و دولت کی بارش اس کے اوپر برسا دیتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ ربی اکرمن، میرے پروردگار نے میرا اعزاز کیا، میری عزت کی. اور دوسری طرف وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. دوسری طرف اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کی آزمائش اس طور پر کرتا ہے کہ رزق کی تنگی پیدا کر دیتا ہے تو کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ کہ میرے رب نے میری توہین کی، میرے رب نے میری توہین کی ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کو مال و دولت دینا یہ لازمی طور پر اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا اعزاز اور اکرام ہی کیا جا رہا ہے، یا یہ کہ وہ اللہ کی نگاہ میں بڑا قابل اکرام شخص ہے، بڑی اس کی عزت ہے. اور اسی طرح کسی کی زندگی میں مالی تنگی کا ہونا، معاشی طور پر اس کا کمزور ہونا، یہ اس بات کی بالکل دلیل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہانت کی، اس کی توہین کی، اور وہ اس لائق ہی نہیں تھا کہ اس کو مال و دولت دی جائے. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ عام طور پر معاملہ اس کے برعکس ہے. دیکھیے فرعون کو کیا نہیں دیا گیا، تو کیا اس کا مطلب وہ اللہ کی نگاہ میں قابل تکریم شخص تھا، اس کی عزت تھی؟ نہیں. اور کتنے انبیاء کرام ہیں جو بہت سارے مسائل سے گزرے، مشقتوں سے گزرے، فاقہ سے گزرے. اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں تھی؟ یہ انسان کا تصور ہے. انسان یہ سمجھتا ہے کہ جس کو مال دولت مل گئی وہ بڑا قابل ہے، وہ خود بھی سمجھتا ہے کہ میں بھائی کچھ تو میرے اندر ہوگا، اس کی وجہ سے میرا رب میرے اوپر اتنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کے لیے دنیا تنگ ہے، مفلسی ہے، اس کا یہ ذرہ برابر بھی مقصد، اس سے یہ ذرہ برابر بھی مطلب نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی عزت اس کے پروردگار کی نگاہ میں نہیں. لیکن انسان کا یہ معاملہ ہے. کہا سن لو کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم سوچ رہے ہو، بلکہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام ہی نہیں کرتے ہو. یعنی یتیم کی عزت کرنی چاہیے. یتیم کی صرف دیکھ بھال ہی نہیں ہے، بلکہ یتیم کے ساتھ ایسا معاملہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اولاد کے سامنے اس کو ذلیل کرو، یا اپنی اولاد کے ساتھ اس طرح سے تم پیش آؤ کہ اس کو اپنی ذلت کا احساس ہو. نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تمہارا معاملہ تو یہ ہے. اس سے اصل تو مراد کفار ہے، لیکن عام آیت ہے تو وہ مسلمان بھی اس میں داخل جو اس طرح کے اعمال کیا کرتے. کہا نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ تم یتیموں کا اعزاز و اکرام نہیں کرتے ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کے کھانا کھلانے کو لے کر ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے. مطلب یہ کہ ایک تو ہونا ہی چاہیے کہ تم خود مسکین کو کھلاؤ اگر تمہاری وسعت ہے. اگر وسعت نہیں ہے، تم غریب مفلس ہو، تو کم از کم دوسرے کو ترغیب دو. جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی، جن کو اللہ نے نوازا ہے، ان کو ترغیب دو کہ تم کیا کرو بھائی، مسکینوں کا خیال کرو، ان کو کھانا کھلاؤ، ان کو کھانا پہنچاؤ، ان کی ضروریات کی کفالت کرو. تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم یہ کام بھی نہیں کرتے ہو. نہ تم یتیموں کا اکرام کرتے ہو، اور نہ ہی تم مسکینوں کا کہ کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو. ہاں تم کرتے کیا ہو؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تمہارا معاملہ ہے کہ تم میراث کا مال سارا کا سارا سمیٹ لیتے ہو. تمہاری نگاہ ہمیشہ اس پر رہتی ہے کیسے سامنے والا مرے اور اس کی وراثت کا مجھے حق ملے اور میں زیادہ سے زیادہ مالدار بن جاؤں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بے حد محبت کرتے ہو. تمہاری نفسیات یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے؟ مال کی محبت بہت زیادہ بھری. دیکھیے جمع کے معنی ہے بے حد، یعنی حد سے زیادہ. مطلب یہ کہ دیکھیے
مال کی محبت ہونا فی نفسہ ہی مذموم نہیں ہو تو فطری عمل ہے. کس کو مال سے محبت نہیں ہوتی ہے؟ مال سے محبت نہیں ہے تو ہر انسان لا کے مال رکھ دے سڑک پر. ہر انسان مال کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو سڑک پر لا سکتا ہے, لیکن مال کو چھوڑے گا نہیں. مال نکلوا لیجیے, اتنا آسان ہے. سالوں سال اعلان کیجیے تب جا کر کچھ کام ہوتا ہے سماج میں, معاشرے میں. تو مال سے محبت فطری طور پر کوئی قابل مذموم عمل نہیں ہے, لیکن حد سے زیادہ محبت ہونا کہ بس مال ہی کے چکر میں پڑے رہے, نہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے, نہ زکوٰۃ نکالے, نہ صدقات نکالے, نہ یتیموں کو دے, نہ مسکینوں پر خرچ کرے. حد سے زیادہ مال کی محبت یہ ناپسندیدہ عمل ہے. سن لو, کلا اذا دکت الارض دکا دکا, جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, یعنی قیامت کے دن زلزلہ آئے گی اور زلزلہ کی وجہ سے زمین بالکل چور چور ہو کر رہ جائے گا. سن لو, کلا, قیامت کے دن کے احوال کا بیان ہے. اذا دکت الارض دکا دکا, جب زمین کو چور چور کر رکھ دیا جائے گا. وجاء ربک والملک صفا صفا, اور تمہارا پروردگار اور قطار میں بندھے ہوئے فرشتے آ جائیں گے سامنے, سب کے سب حاضر ہو جائیں گے. وجیء یومئذ بجہنم, اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. اب جہنم کو لانے کی کیا کیفیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے, لیکن جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ, اس دن انسان کو بات سمجھ میں آئے گی, حالانکہ اس دن بات سمجھنے کا کہاں کوئی موقع ہوگا. اس دن انسان کو لے گا ارے میں تو دھوکے میں پڑا ہوا تھا, میں تو اس دن کا قائل ہی نہیں تھا. اب اس دن یہ سمجھ آئے گی, لیکن اس سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایمان لانے کی مہلت ختم ہو چکی ہوگی, توبہ کرنے کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. یہ سارا کا سارا معاملہ کب تک ہے؟ موت سے پہلے پہلے, قیامت کے آنے سے پہلے پہلے. اس دن جب آنکھوں کے سامنے جہنم آ جائے گی پھر انسان کو بات سمجھ میں آئے گی, لیکن وہ انسان کو وہ بات سمجھ آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے, اپنی اس زندگی کے لیے کچھ عمل کر کے بھیجا ہوتا. فیومئذ لا یعذب عذابہ احد, تو سن لو اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا. ولا یوثق وثاقہ احد, اور نہ اللہ کے برابر کوئی جکڑنے والا ہوگا. یعنی اللہ کے جو عذاب ہوگا اس کے مقابلے میں کوئی دنیا کی عذاب نہیں ہوگی, نہ اللہ کی جکڑنے اور پکڑنے کی طرح کوئی اور پکڑنے والا ہوگا. ہاں, یا ایتھا النفس المطمئنہ, البتہ اپنے جو نیک بندے ہوں گے ان سے کہا جائے گا اس دن, اے وہ جان, نفس سے مراد جان ہے, انسان ہے, اے وہ جان جو المطمئنہ, جو اللہ کی عبادت میں چین پا چکی, جو اللہ کی عبادت میں, اللہ کی اطاعت میں چین پا چکی. سن, تو اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو. پھر اس سے کہا جائے گا فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا. وادخلی فی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. یعنی قیامت کے دن, یعنی یہ بات تو کہی جائے گی. بعض مفسرین کرام نے کہا کہ قیامت کے دن یہ بات کہی جائے گی نیک بندوں کے ساتھ. بعض لوگوں نے کہا کہ موت کے وقت یہ بات کہی جاتی ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں مرتبہ یہ بات کہی جاتی ہے. یعنی جب کوئی نیک بندے کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت آ کر فرشتے اس کو کہہ رہے تھے یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ پاکیزہ جان جو کیا پا چکی ہے, مطمئن ہو چکی ہے, اللہ کی اطاعت کر کے اپنے اللہ کے فیصلے پر بالکل راضی ہو چکی ہے, اور اطاعت کر کر کے بالکل چین اور سکون پا چکی ہے. اس کے دل کے اندر نہ کوئی گھبراہٹ ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, نہ کسی چیز کو لے کر ملال ہے. اس درجے کا جو کیا ہوتی ہے, اس درجے کے جو نفوس ہوتے ہیں, اس درجے کے جو اللہ والے ہوتے ہیں, ان سے آ کر فرشتے موت کے وقت یہ بات کہا کرتے ہیں کہ اے کیا کر تو, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ, اور اس طرح لوٹ کہ راضیۃ مرضیہ, تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یعنی تو اس کے فیصلے پر راضی تھا, آج وہ تیرے اعمال پر راضی ہے اور تجھے معاف کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. اور کہا جائے گا فادخلی فی عبادی, میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا, میرے نیک بندوں میں شامل. کیا پتہ چلا کہ جنت میں جو داخلہ ملے گا وہ نیک بندوں کے ساتھ ملے گا. لہذا انسانوں کو اس دنیا کے اندر بھی نیک بندوں کی صحبت اور معیت اختیار کرنی
چاہے یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بڑے بزرگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ وقت گزارا کرو، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارا کرو۔ جنت میں بھی جو داخلہ ہوگا وہ بھی کس کے ساتھ ہوگا؟ نیک بندوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ تو دنیا میں بھی نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ خود انبیاء کرام کے جو واقعات گزرے ہیں پیچھے، اس میں خود ان کی دعا منقول ہے، کیا ہے؟ وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، غالباً حضرت کیا نام ہے سلیمان اسلام کی دعا، وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ، کہ ہمیں کیا کہیے؟ نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجیے۔ اور ادھر ایک دعا ہے وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، ہاں یہ دعا ہے حضرت سلیمان اسلام کی، وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، کہ آپ ہمیں اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیجئے، شامل کر دیجئے۔ لہذا انسانوں کو دنیا کے اندر بھی نیک بندوں کی تلاش کرتے رہنا چاہے، کیونکہ جنت میں بھی جو داخلہ ہوگا وہ نیک بندوں کے ساتھ ہی ہوگا۔ لہذا کہا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن ایک بندوں کو کہا جائے گا، اور موت کے وقت بھی ان کو یہ باتیں کہی جاتی ہے۔ آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ نیک بندے کی جب روح قبض ہونے کا موقع آتا ہے تو فرشتے ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور بڑے پیار سے اس کی روح کو نکال کر اس کپڑے کے اندر لپیٹ کر لے کر جاتے ہیں اور اعلی لین کے اندر رکھ دیتے ہیں، ہے نا۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی مشرک اور کافر کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس طریقے سے اس کی روح نکالتے ہیں گویا کہ جھاڑدار درخت میں کپڑے کو پھنسا کر کھینچا گیا ہو تو کیسے وہ چچراتے ہوئے پھٹ کر نکلتا ہے، اسی طریقے سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور سجین کے اندر لے جا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ پیچھے آیت ہے کہ علیین عرش کے نیچے اور سجین ساتوں زمین کے نیچے جہنم کے پاس ہے۔ نیک لوگوں کی ارواح جا کر اعلی لین میں رکھا جاتا ہے اور برے لوگوں کی روح کو لے جا کر کہاں رکھا جاتا ہے؟ سجین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ بھی ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے اور ہم سے بھی یہ بات کہے موت کے وقت کہ میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، اور ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو مخاطب کرے کہ ہماری جان، ہماری طبیعت شریعت کی مزاج کے مطابق بن جائے۔ یہی اصل ہے، جس کی طبیعت شریعت کے مزاج کے مطابق بن جاتی ہے، جس کو اللہ کے اطاعت میں، اللہ کی عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، آری بات سمجھ میں، جس کو اللہ کی عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے، جس کو اللہ کے یاد میں رونے میں لطف آنے لگتا ہے، جس کا دل اللہ کی اطاعت پر بالکل گامزن رہنے میں ہر وقت تیار رہتی ہے، جس کا دل گناہوں سے اور مشرکانہ اعمال سے ڈرنے لگتا ہے، پرہیز کرنے لگتا ہے، جس کو ان چیزوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، وہی کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے۔ وہی کیا ہے؟ نفس، کئی طرح کے نفس کا بیان آیا، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ، کئی طرح کے نفس کا بیان ہے نا۔ یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جس کا مزاج کیا ہو جائے؟ شریعت کے تابع ہو جائے، جسے اللہ کی اطاعت ہی پسند ہو اور اللہ کے خلاف چلنا جس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قابل نفرت شے ہو، وہی کیا ہے؟ نفس مطمئنہ ہے۔ اسی کو یہ پروانہ ملتا ہے کہ موت کے وقت ہی اس کو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اس طرح اپنے پروردگار کے پاس تو آ کہ آج میں بھی تجھ سے راضی ہوں اور تو بھی مجھ سے راضی ہے، ان نیک بندوں میں تو بھی شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخلہ لے لے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔